पंजाब कल्चर डे की इतनी ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस का आगाज़ आज किया है, तो मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको शाबाश देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो एक मीटिंग के बाद, दूसरी मीटिंग के बाद, तीसरी मीटिंग के बाद मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक है और मुझे अच्छा लगा यहाँ आ जाके। इट्स अ वेरी लाइट एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लगा मुझे। और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस सबने दी हैं, स्पेशली जो ड्रमर्स थे उसमें जो फीमेल ड्रमर्स थीं, मैंने उनको बुला के पूछा, इतनी अच्छा ड्रम बजा रही थी, इतना अच्छा ढोल बजा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बाजू नहीं थकते? कहती है थकते हैं, लेकिन रोज़गार भी तो कमाना होता है। तो बहुत अच्छा लगा। ये जो हमने डांसेस देखे हैं, कोई भी दुनिया का आप डांस देख लें, भंगड़ा भंगड़ा है, भंगड़े की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और दुनिया का आप कोई भी गाना सुन लें, मैं किसी लैंग्वेज का नाम नहीं लेना चाहती, किसी ज़बान के किसी गाने का नाम नहीं लेना चाहती, किसी कल्चर का, हमारे लिए सब अच्छे हैं, लेकिन दुनिया का आप कोई भी गाना सुन लें तो ये जो बल्ले बल्ले टोर पंजाबन का गाना है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और एक आरिफ लोहार साहब आपका जो गाना है, एक फुल मोती एदा मार के जगह सोनी है, वो मैं बहुत शौक़ से आपका गाना सुनती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के आज। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान एक बहुत ख़ूबसूरत मुल्क है, पंजाब एक बहुत ख़ूबसूरत सूबा है। मैं अभी तुर्की में थी तो मैंने देखा कि तुर्की के जो लोग हैं, उनके प्रेसिडेंट से लेके उनके नीचे एक आम आवाम तक, वो अपने कल्चर में, अपनी ज़बान में इतनी फ़ख्र महसूस करते हैं, इतनी प्राइड लेते हैं। उन्होंने मुझे एक कल्चरल शो पे बुलाया तो मैंने देखा कि उनके जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, वो उन्होंने किस तरह प्रिजर्व किए हुए हैं और वो बना के दिखा रहे थे और दुनिया हैरान हो रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि ये लोग अपने कल्चर में, अपने ज़बान में कितनी प्राइड लेते हैं, तो पंजाबी जो है वो पंजाबी बोलने में या पंजाबी कहलाने में उसको भी उतना ही फ़ख्र होना चाहिए जितना ज़िंदगी में या किसी और मुल्क में किसी और ज़बान को बोलने में आप करते हैं, चाहे वो सरहद पार का ये वाला पंजाब हो या वो पंजाब हो। पंजाबी होना एक इंस्टेंट कनेक्शन है। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मैं एक बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। जब हम एग्ज़ाइल में थे, मैंने वतन से 7-8 साल दूर रह के देखा। जब मुशर्रफ के वक्त में हम मुल्क से चले गए, हमें जाना पड़ा, सऊदी अरब में हम रहे, हालांकि वो हिजाज़ मुक़द्दस है और बहुत बड़ा सहारा था अल्लाह ताला का घर वहाँ पर, लेकिन मुझे अपने वतन की बहुत याद आती थी। जब भी एक तो वहाँ बारिश पहले होती नहीं थी, अब तो फिर होती है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज ने बड़ा इम्पैक्ट किया है, लेकिन तब वहाँ पर बारिश नहीं होती थी। तो 1-2 दफ़ा 7-8 साल में बारिश हुई तो मुझे अपने पंजाब की, अपने वतन की बारिश याद आ गई। तो उस बारिश के बाद जो पंजाब की मिट्टी से जो खुशबू उठती है ना, वो खुशबू को याद करके मैं रोया करती थी। तो ये, मैं पाकिस्तानी सबसे पहले हूँ, लेकिन मैं एक ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ और मुझे बहुत अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूज़िक से प्यार है, पंजाब के कल्चर के से प्यार है, पंजाब के ट्रेडिशन से प्यार है मुझे। तो मैं आजकल जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 60-65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की है, वो यूथ की है। और वो जहाँ अंग्रेज़ी बोलने में, बिल्कुल अंग्रेज़ी सीखनी भी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आप सब से ये कहना चाहूँगी बड़े प्यार से, अपनाइयत से, कि जितना फ़ख्र हम दूसरी ज़बानें बोलने में करते हैं, उतना ही हमें अपने पंजाब में, पंजाबी में भी हमें उसी फ़ख्र से वो ज़बान बोलनी चाहिए। उर्दू भी उसी फ़ख्र से बोलनी चाहिए। ये हमारी पहचान है। और अगर हम इस पहचान से दूर चले जाएं तो वो सब ने सुना हुआ है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो इसीलिए मैंने 30 साल से जो एक सिलसिला टूट चुका था, हमारे मेलों का, हमारे फेस्टिवल्स का, हमारी तकरीबात का, जो हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो है,
30 سال کے بعد ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ہارس اینڈ کیٹل شو کو سیلیبریٹ کیا ماشاءاللہ. اور مجھے یہ جان کے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2 ہفتے کے قریب تقریباً 2 ہفتے اس کی جو تقریبات تھی وہ چلتی رہیں, اور عوام کی, پنجاب کے عوام کی بہت بڑی تعداد نے ان تقریبات میں شرکت کی. تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنی ایپیٹائٹ ہے یہاں کے لوگوں میں کہ وہ سیلیبریٹ کریں. وہ ان کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. بچے آئے, خواتین آئیں, فیملیز آئیں. تو مجھے دیکھ کے بہت بہت اچھا لگا کہ ہمارا ایک کلچر تھا, ہماری ایک ٹریڈیشن تھی, وہ ریوائیو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میلہ چراغاں کو ہم نے بہت دہائیوں کے بعد ریوائیو کیا ہے, اور وہ اب ماشاءاللہ چل رہا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے. بلکہ شاید کتنے دن چلا ہے وہ مریم؟ 2 دن. تو میلہ چراغاں اسی طرح میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح پاکستان اس وقت ترقی کر رہا ہے, نواز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب کی قیادت میں سالوں کا جمود ٹوٹا ہے, اور ہر روز جہاں پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان جو ہے وہ اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی, آج کیا آواز آ رہی ہے؟ آج مہنگائی کم ہو رہی ہے, آج بجلی کے جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, ترقی ہے, صفائی ہو رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, دنیا آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہی ہے, آپ کے ملک میں آ رہی ہے, انویسٹر آپ کے ملک کی طرف دیکھ رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ آپ کے نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. تو میں بڑے ادب سے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ یہی پیسہ حکومتوں کے پاس ہمیشہ سے تھا. اگر اس 1 سال میں اتنی بڑی تبدیلی پنجاب میں اور پاکستان میں آ سکتی ہے, پاکستان کی اکانومی جو ایک جس کو ٹینکنگ اکانومی کہا جا رہا تھا, جس کو کہہ رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہو جائے گی یا کل ڈیفالٹ ہو جائے گی, آج کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے. آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. وسائل وہی ہیں, وسائل کوئی بہت زیادہ انکریز نہیں ہوئے, بڑھے نہیں ہیں ہمارے. صرف یہ کہ ایک محب وطن, وطن کی خدمت کرنے والی, پاکستان سے محبت کرنے والی ایک قیادت موجود ہے جس کو جو 25 کروڑ عوام کا خیال ہے. میں ابھی نیچے اسٹیج پہ یہی بات کر رہی تھی کہ بہت مشکل سے رات کو نیند آتی ہے جب مجھے خیال آتا ہے کہ پنجاب کے اندر 15 کروڑ لوگ ہیں, جس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے, اس عوام کی ہے جن کے لیے اپنے کچن کا خرچہ چلانا, اپنے فیملیز کا, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا, اپنے ماں باپ کا علاج کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ترقی کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اس نے رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے. لیکن میری بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو 15 کروڑ لوگ ہیں کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی کھا کے پیٹ بھر کے سوئیں, اور روٹی کے لیے ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آٹے کی قیمت جو ہے وہ کم رہے, اور جو عام استعمال کی سبزیاں ہیں, باقی چیزیں, ان کی قیمت کم رہے تاکہ کوئی روٹی سے محروم نہ رہے. اور میں ماں باپ سے بھی, جو والدین ہیں, ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. تو میں بچوں سے یہ کہوں گی کہ ہماری ایک مذہبی بھی ذمہ داری ہے, ہمارے کلچر میں بھی ہے اپنے ماں باپ کو عزت دینا, ماں باپ کا احترام کرنا, ان کی بات ماننا, ان کا ادب کرنا. تو جہاں میں بچوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ماں باپ کو عزت دیں, اپنے ماں باپ کا احترام کریں, ان کے احترام میں ان کی کوئی کمی نہ آنے دیں. ان کی دعائیں جہاں آپ کو پہنچائیں گی, دنیا کی کوئی چیز آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی. میں بار بار کہتی ہوں کہ میں خود اس کی ایک مثال ہوں, میرے والد اس کی ایک مثال ہے. میرے والد نے اپنے والدین کی تکریم کی, اور اللہ تعالیٰ نے, وہ ایک واحد شخص ہے 25 کروڑ عوام میں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا. اسی طرح میں اپنے ماں باپ کو بھی یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنی روٹ سے, اپنے ملک سے, اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے, اپنی جو ہماری روایات ہیں, ہماری جو زبان ہے, اردو ہے, پنجابی ہے, اس سے ضرور متعارف کرائیں, اور ان کو یہ سبق دیں کہ وہ جتنا فخر باقی چیزوں میں کرتے ہیں اتنا ہی اپنی زبان بولنے میں, اتنا پنجابی میں اتنا فخر کریں, جو پنجابی بولنے میں, اردو بولنے میں اتنا فخر کریں. کیونکہ میں جہاں بھی جاتی ہوں پنجاب میں, ہر جگہ مجھے کوئی دھی رانی کہہ کے مجھے استقبال کرتا ہے, کوئی مجھے بیٹی کہتا ہے, کوئی مجھے بہن کہتا ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
ہسپتالوں میں جب میں جاتی ہوں مریضوں کی خبر گیری کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان کو اچھی دوائی مل رہی ہے، اچھا علاج مل رہا ہے، تو میں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں اور بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، اور کچھ لوگ مجھے بہن کہہ کے بلاتے ہیں۔ ابھی جو میرے معزز فنکار ہیں، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، ان سے جب میں ملی سب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تو ایک رشتہ میرے ساتھ بنا لیا جو میں اب یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں رشتہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے فنکاروں کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ تو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملوں گی بھی، اور میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اپنی زندگیاں جو اپنے فن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے عوام کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقف کی ہیں، تو ہم بھی تھوڑا بہت آپ کو لوٹا سکیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمیں آپ کی قدر ہے۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ آخر تک بیٹھتی، اتنے اچھے گانے اور اتنا اچھا یہ شو چل رہا ہے، لیکن مجھے کام ہے، مجھے اپنے کام پہ واپس جانا ہے۔ مجھے آپ سب سے مل کے آج بہت خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ آگے بڑھے، ترقی کرے، دنیا کی ملکوں میں اپنا نام بنائے، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو۔ اور پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب کو اللہ تعالیٰ ہنستا مسکراتا رکھے، ہنستا رہے پنجاب، وستا رہے پنجاب، اور آپ سب بھی ہنستے رہو، بستے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔